اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد پڑھی جانے والی اللہ کی محبوب ترین صورت، یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو یوں مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ ہر نماز کے بعد یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صورت چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیتا ہے، یہ عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ اللقمان میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے اس شخص کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے، جبکہ دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں خود بخود کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ سن کر ناظرین اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ تو ناظرین اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ اور ناظرین ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑا کر لے گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔
محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ نے مجھے فلاں نعمت عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر اس کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور کہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا خاندان اور اولاد وغیرہ کی نعمت عطا کی۔ اسی طرح دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نے اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچانے، پھر قبول کرے اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں اور نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اس کی طرح سمجھے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجود سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے، اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ اور نعمت سے متعلق کا تعارف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہیں، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف ہوں، اسے کامل محسن اور خیر خواہ سمجھیں، اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والا سمجھیں، جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتائیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کی جن جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کرے کہ اللہ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو رہنمائی فرمائی اور غربت کے بعد تونگری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے،
اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اور اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں یہ ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ناظرین شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ضرورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کرے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور امت کو تعلیم دے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے بیان کرنے کا کہا گیا ہے، نیز اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے شکر میں شامل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کے متعلق کہتے ہیں کہ شکر کی بنیاد 3 اراکین پر ہے: دل سے نعمت کا اعتراف کریں، اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور پھر اسے اللہ کی رضا میں خرچ کریں۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنا ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمتاً گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمتاً گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پورا کا پورا قرآن اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک صورت کہ جسے روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 3 یا 7 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، اور ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم و شان سورہ مبارکہ سورۃ الفلق ہے۔ بڑا ہی دشوار اور بڑا ہی کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو اور کیسی ہی بڑی سے بڑی حاجت ہو اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین، سورۃ الفلق وہ صورت ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دینی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کے شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم اور قدرت و عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا، داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ تو ناظرین، آپ بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں، دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ کی تمام دعائیں رب کی بارگاہ میں پہنچ بھی رہی ہیں، رب انہیں سن بھی رہا ہے، اور رب آپ کی تمام حاجتیں بھی ضرور پوری کرے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو بھائیوں اور بہنوں، آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں کتنی جلدی رنگ لاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔